لا نبی آبادہ۔ آج کی یہ عظیم الشان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس جو ہمارے بڑے بھائی محترم جناب شیخ عقیل الرحمان اصلاحی صاحب نے اصلاحی انسٹیٹیوٹ کے ذریعے ان کے اہتمام میں یہ کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، اہل علاقہ کے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اس گئی گزری دنیا میں اس وقت جو نفس و نفسی کا عالم ہے، بہت مبارکباد کے مستحق ہیں محترم جناب شیخ عقیل الرحمان اصلاحی صاحب اور ان کے احباب، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ تک پہنچانے کا بھرپور اہتمام کیا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی اور مفہوم ہمیں سمجھنا چاہیے۔ سیرت کا معنی ہوتا ہے کردار۔ جب اس کردار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مختص کریں گے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا کھانا پینا، آپ کی تعلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر خواہی، یہ ہمارے لیے ایک اہم حیثیت رکھتی ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اصول اور ضابطے کو اپنے لیے واجب سمجھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا راستہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم، اگر اسے ہم اپنے لیے مشعل راہ بنائیں گے، یقینی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہم سیکھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے تو ہماری زندگی انشاءاللہ بہترین ہوگی، زبردست ہوگی، نبی کے طریقے پر ہوگی، اور انشاءاللہ اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت الفردوس کی شکل میں ہمیں دینا ہے۔ آج کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، حالات کیسے تھے، معاشرہ کتنی بگڑا ہوا تھا، معاشرے کے اندر کتنی بیماریاں تھیں، معاشرے کے اندر کتنی پریشانیاں تھیں، معاشرہ کتنی بے راہ روی کا شکار تھا، معاشرے کے اندر قتل و غارت عام تھی، تعصب، حسد، دشمنیاں عام تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری تعلیم کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے احکامات کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو بٹھایا، لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق بتائے۔ احباب توجہ کریں میری طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میسج جو ہے یہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی، 40 سالہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی، اور 23 سالہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کی۔ ایک ایک لحظہ، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ایک ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول و ضابطہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم اس کے مطابق جب زندگی گزاریں گے تو پھر ہماری کامیابی اور کامرانی ہے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق، تعلیم کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یقینی بات ہے کامیابی اس کا مقدر ہے۔ اور جو شخص
وہ खा कोई भी हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को पसे पोश डाल देता है। आप सल्लल्लाहु की तालीम पर तवज्जो नहीं करता, यकीनी बात है वो अपने नसीब तबाह बर्बाद कर रहा है। अपने लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से किनारा कशी इख्तियार करने वाला अपने लिए तबाही और बर्बादी को अपना मुकद्दर बना रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाज़िल हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो ऐलान फरमाया, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून तमलिकुन अलब वल अजब। फरमाया, ये लोगो अल्लाह को एक मान लो, अल्लाह वाहदहु ला शरीक की वहदानियत, अल्लाह की उलूहियत, अल्लाह की रबूबियत को तस्लीम करो। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले गौर करे, तवज्जो करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले अपने तमाम चाहने वालों को बुलाया, तमाम इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को बुलाया और फरमाया, या सबाह या सबाह। ये वो लफ्ज है जो खतरे के वक्त पुकारा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा पहाड़ी पर चढ़कर ये अल्फाज इस्तेमाल किया। हर तरह के लोग आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल जिंदगी जो देख चुके थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को जो आजमा चुके थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहन सहन कर चुके थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तिजारत में, दीगर मामलात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ताल्लुक उनका था। सब लोग आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों मैं तुम्हारे अंदर 40 साल की जिंदगी बसर कर चुका हूं, 40 साल। हल वजदतुमूनी सादिका नाम काज़िबा, क्या 40 साल की जिंदगी में तुमने मुझे सच्चा पाया या झूठा? सवाल बड़ा अजीब था। सब लोग सोचने लग गए, कहने लगे, ऐ मोहम्मद, हमने तो आपको हर मामले में क्या कहने लगे, जर्रबना का मिरारा, हमने एक दफा नहीं कई दफा आजमाने की कोशिश की, कई दफा आजमाने की कोशिश की। मा जर्रबना का इल्ला सिद्का, हमने नहीं पाया मगर आपको सच्चा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मामले में सच्चा पाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या है मेरे भाइयों, ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे अजीज अकारिब, ऐ मेरे रिश्तेदारों, अगर ये बात है, अगर मैं कहूं इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर, बहुत बड़ा लश्कर है, वो आ रहा है और आप पर हमलावर होने वाला है, क्या आप मेरी बात मान लोगे? कहेंगे, या मोहम्मद, जिंदगी में कभी आपकी जुबान से झूठ नहीं सुना, गलत नहीं सुना, आपकी जुबान से कभी लागू बात नहीं सुनी, आपकी जुबान से हमेशा हमने सच्ची बात सुनी है। जब सच्ची बात सुनी है तो हमें यकीन है आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। आपने फरमाया, देखो आप लोग पहाड़ पर चढ़कर देख ले, दाएं बाएं देखे, पीछे देखे, कोई लश्कर आ तो नहीं रहा। वो कहने लगे, हमने हर तरफ देख लिया है, कोई लश्कर ऐसा हमें नजर नहीं आ रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जो कह रहा हूं मेरी बात पे यकीन है? सारे लोग कहने लगे, क्योंकि उस वक्त इस्लाम की बात नहीं थी, तमाम इंसानियत सामने खड़ी थी, मुशरिक भी थे, काफिर भी थे, अल्लाह को ना मानने वाले भी थे, अल्लाह तबारक व तआला की रबूबियत का, उलूहियत का इनकार करने वाले भी थे, अल्लाह की वहदानियत का इनकार करने वाले भी थे, हुबल के मानने वाले भी थे, लात और उज़्ज़ा के मानने वाले भी थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बहुत सारी बातें समझाई और बहुत सारी बातें समझाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
دیکھیں میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ سچی ہے. تمام لوگ غور سے پہاڑ کے قرب و جوار دیکھنے لگ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے آپ سے بات کی ہے, آپ اس کا تجربہ کریں دیکھیں. سارے لوگ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 40 سالہ زندگی گزار چکا ہوں, تو مجھے صحیح پا چکے اس مسئلے پہ. کہنے جی اللہ کے رسول اے محمد ہم نے آپ کو صحیح پایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر تم لوگ یہ میرے ساتھ سچائی کا وعدہ کرتے ہو, سچائی والی بات کرتے ہو, تو میری ایک بات سن لو. یا ایھا الناس اے لوگو, سارے کے سارے لوگوں, اس میں چچا بھی موجود ہے, عزیز و اقارب بھی موجود ہیں, دیگر احباب بھی موجود ہیں. سب سے کہا کہ یا ایھا الناس اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہو. لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں, اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کو فریاد کو پہنچنے والا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو تسلیم کرو اور اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات میں کسی غیر کو شریک نہ ٹھہراؤ. اگر تم اللہ کی صفات میں کسی غیر کو شریک ٹھہرا لو گے تو اس کا مقصد ہے تم نے اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کو کسی اور کو دے کر بہت بڑا ظلم کیا ہے. ان الشرک لظلم عظیم, یہ شرک ہے اور شرک ظلم عظیم ہے. اور آگے کیا فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملکوا الحرم والعجم. آج تم کن پریشانی کا شکار ہو, کن مسائل کا شکار ہو. کسی کے گھر میں کھانا ہے, کوئی دن میں کھاتا ہے تو رات کو بھوکا ہے, کوئی رات میں کھا لیتا ہے تو دن بھوک سے گزارتا ہے, کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے, کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے. فرمایا اے لوگو اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت, اللہ کی الوہیت کو تسلیم کر لو. اللہ تبارک تعالیٰ کی الوہیت وحدانیت کو تسلیم کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں پر اب اپنی رحمتیں برسائے گا. رحمتیں برسانے کا مقصد کیا ہے کہ تم ان مسائل کا شکار نہیں ہوگے, ان مسائل سے دوچار نہیں ہوگے. اللہ تبارک تعالیٰ کی الوہیت وحدانیت, اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تمام قسم کی خرافات سے بچائے گا, پریشانی سے بچائے گا. کامیابی تمہارا قدم بوسی کرے گی. فرمایا تملکوا الحرم والعجم, عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے, عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. جب عرب و عجم کا مالک تم لوگ بن جاؤ گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ساری نعمتیں تمہارے قدموں میں پڑی ہوگی. یہ دنیا وما فیہا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ساری آپ کے پاس ہوں گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس بات کا وعدہ لیا کہ لوگوں سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا. 40 سالہ زندگی میں کبھی میری طرف جھوٹ کو نسبت نہیں, 40 سالہ زندگی میں کبھی میری طرف فراڈ کو نسبت نہیں, 40 سالہ زندگی میں میرے ساتھ کبھی کسی غلط رویے کی نسبت نہیں. جب میری طرف کوئی نسبت نہیں تو میں بھی آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ جھوٹ اور فراڈ کو چھوڑ دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھوٹ اور فراڈ آپ کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے. آپ سچ کو اپنائیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی دعوت تھی, کیونکہ جھوٹ بولنے والا تباہی اور بربادی کی طرف جاتا ہے. آپ کا ارشاد ہے کہ سچ بولنے والا ان الصدق یہدی الی البر, سچ بولنے والا ہمیشہ بھلائی کی طرف جاتا ہے, بھلائی کی طرف. اور
جھوٹ بولنے والا ہمیشہ تباہی کی طرف ہو جاتا ہے، تباہی کی طرف. تو اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، سچ کی طرف آؤ. جھوٹ بول کے اپنے کو، اپنے معاشرے کو، اپنی برادری کو، اپنے احباب کو غلط روش کی طرف نہ لے جاؤ. سچ بول کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق سچ بول کے ہر قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو آپ حاصل کر سکتے ہو. سچ بول کے جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو. سچ بول کے برائیوں سے آپ بچ سکتے ہو. سچ بول کے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہو. سچ بول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو عام کرو کہ نبی کی تعلیم کیا ہے؟ سچ بولے. نبی کی تعلیم کیا ہے؟ کہ ہمیشہ جھوٹ فراڈ سے بچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ کہ ہمیشہ فراڈ سے بچے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک منڈی میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ گندم کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گندم کے ڈھیر میں ہاتھ مارا، پتہ لگا کہ گندم اندر سے گیلی ہے، باہر سے گندم سوکھی ہے، اندر گیلی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا سامان تھا، ہاں بھائی یہ کیا ہے؟ گندم باہر سے سوکھی ہے، اندر سے گندم گیلی ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس رات کو پڑی تھی، بارش آ گئی، گندم گیلی ہو گئی تو اوپر میں نے سوکھی گندم ڈال لی. آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جو شخص دھوکہ کرتا ہے کسی کے ساتھ وہ ہم میں سے نہیں. اس کا مطلب ہے دھوکہ باز شخص کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جو دھوکہ کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بہت جگہ اصلاح فرمائی. آپ نے فرمایا جھوٹ سے بچو، جھوٹ تباہی کی طرف لے جاتا ہے، جھوٹ جو ہے برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور برائی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اور جب بندہ جہنم کی طرف چلا گیا تو تباہ برباد ہو گیا، اس کا نظام درم برم ہو گیا. سچ کو اپناؤ، جھوٹ کی طرف کبھی نہ جاؤ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کو تسلیم کرو، اللہ وحدہ لا شریک کی الوہیت کو، ربوبیت کو تسلیم کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ کبھی بھی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہ جھکاؤ، عبادت نہ کرو اللہ کے علاوہ کسی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی صفت میں کسی اور کو شریک کرنا، کسی اور کو سمجھنا، یہ شرک ہے، اور شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت میں کسی کو شریک کرنا، اللہ تبارک کے ساتھ شرک کرنا، اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کرنا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص کسی بھی گناہ میں شامل ہے اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے اسے معاف کر دے، مگر جو شخص شرک میں مبتلا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا. جناب لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک مالک کے سامنے اس کی مخلوق کو آپ کھڑا کر کے اس کی پوجا کرنا شروع کر دے، اس کی عبادت شروع کر دے. جو خالق ہے اس کو چھوڑ دے، مخلوق کی عبادت کرنا شروع کر دے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کسی کے ساتھ اپنا سر نہ جھکائے، اپنی پیشانی نہ جھکائے.
अपने हाथ न फैलाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआ हुल इबादा, अल्लाह के अलावा किसी के सामने खड़े होकर हाथ फैलाएं। जो हाथ अल्लाह तबारक व तआला के सामने फैलाने वाले हैं, वो हाथ अल्लाह के अलावा किसी गैर के सामने फैलाएं, ये शिर्क है। दुआ जो है सबसे अहम तरीन चीज है। अद्दुआ हुल इबादा, दुआ इबादत है। एक और रिवायत में फरमाया, दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ जो है इबादत का मगज है, इबादत का असल है, इबादत का सबसे असल के दुआ है। अगर बंदा किसी के सामने हाथ फैलाता है, इसका मतलब यह है कि वो उसके सामने अल्लाह तबारक तआला की सिफत को छोड़ के उस गैरुल्लाह के सामने हाथ फैला के दुआएं मांगता है। या अल्लाह मुझे औलाद दे दे, या अल्लाह मुझे फला चीज दे दे, या फला मेरे ये दे दे। अल्लाह तबारक तआला जो चीज मांगनी थी वो गैरुल्लाह के सामने मांग रहा है। जो अल्लाह के सामने हाथ फैलना था वो गैरुल्लाह के सामने फैला रहा है। वो लात के सामने फैलाए, वो उज़्ज़ा के सामने फैलाए, वो मैनात के सामने फैलाए, वो होबल के सामने फैलाए, या आज के किसी बुजुर्ग या पीर के सामने फैलाए। अल्लाह के अलावा किसी के साथ हाथ फैलाना ये अल्लाह के साथ शिर्क है, और शिर्क का जो अंजाम है वो जहन्नम है। तो आज की इस कॉन्फ्रेंस का पैगाम ये है कि नबी की तालीम को आम करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है उसको आम करें कि इबादत सिर्फ अल्लाह की, इताअत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और तरीका इबादत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ताकि इस तरीके के साथ हम अपनी इबादत को सेफ कर सकते हैं। हम कोई और तरीका अल्लाह के अलावा, अल्लाह के रसूल के अलावा, अल्लाह का दिया हुआ दीन, अल्लाह के रसूल का दिया हुआ तरीका अगर हम नहीं अपनाते, किसी और का तरीका अपनाते हैं, तो ये समझ लीजिए ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी गद्दारी है और अल्लाह के निज़ाम से भी गद्दारी है। मैं आज तमाम अहबाब से ये गुजारिश करूंगा, मोहतरम जनाब भाई अकील रहमान इस्लाही साहब ने आपके लिए ये एहतमाम किया। इसका मकसद है कि आपको खालिस दीन आपको सुनाया जाए और खालिस दीन के मुताबिक आप अमल करें। अगर कहीं आप गलत फहमी का शिकार है तो उसे छोड़िए, अल्लाह के दीन को अपनाइए और दुनिया व मा फीहा की नेमतों को पाइए। जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा।